السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ چند دنوں سے میرے ذہن میں ایک بچپن کا واقعہ گردش کر رہا تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ بچپن میں ہم جہاں رہتے تھے، سادات کالونی، گلی بنیا، ایبٹ آباد، وہاں ہمارے محلے کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا محلہ تھا جہاں پہ سارے انجینئرز رہتے تھے، اور سارے محلے میں وہ جو محلہ مشہور ہے، سب کہتے ہیں یہ مستریاں محلہ ہے، اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو۔ اور اس کے اندر ایک مسجد ہے ٹاپ پہ، اسے بھی کہتے ہیں مستریاں محلے والی مسجد۔ گاڈ نوز بیٹر، اب تو وہ کافی بہتر ہو گئی ہے، اس کا کیا نام ہے، میں اس طرف نہیں گیا، کافی عرصہ ہو گیا۔ بہرحال مجھے بچپن میں اذان دینے کا بڑا شوق تھا، اور ہم وہاں پہ تراویح کی نماز بھی پڑھتے تھے اور صبح کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے وہاں پر جن کا نام تھا عبدالعزیز، تو وہ اذان دیا کرتے تھے، بڑے نیک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ مجھے اذان دینے دیں، ایک دن میں بھی اذان دوں گا۔ بہرحال بڑے اصرار کے بعد ایک دن انہوں نے کہا کہ شاہ جی تسی آئے ہو صبح، تو صبح نہیں اذان تسی دے اور چھوڑنے جی نہیں ہو۔ میں بڑا خوش ہوا، پوری رات مجھے خوشی میں نیند نہ آئی۔ صبح سحری کے بعد میں ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہ حاضر ہو گیا۔ جب وقت آیا اذان کا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سر پہ کھڑا ہے، تو مجھے مائک کھول کے دیا، میں نے اذان دی۔ بہرحال ودن اونلی 1 or 2 minutes میں نے اذان مکمل کر لی، یعنی بہت جلدی میں اذان دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان جب ختم کی تو انہوں نے سوئچ آف کیا اور کہنے لگے شاہ جی تساں آج کے کیتا ہے؟ کہتے ہیں تساں سارے لوگ ہیں روزے خراب کر چھوڑیں، اتنی تیز اذان نہیں دے دی۔ دیکھو نا، میں اذان دینا پورے 6-7 منٹ لانا تاکہ کوئی بندہ جاگ کے روٹی کھاوے، چاہ پیوے، پانی پیوے، تو وہ 6-7 منٹ اس کافی ہونے، جہے لوگ لیٹ ہو جانے انہیں سہولت ہونی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بات کی تھی ختم، تو گیٹ سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے اذان کیسے دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیراں اذان دیتی ہے۔ مجھے کہنے لگے جی تساں چھوڑو جی، اساں روزہ خراب کر چھوڑے، ہوں ہی اسی جاگے ہیں، تو ادھر منہ میں اساں نوالا پایا ہے، تو تساں اذان ختم کر چھوڑیے، سارا روزہ خراب، سارے کرے لیں روزہ تساں خراب کر چھوڑے۔ اچھا دوسرا بندہ آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، مجھے بڑی لان تان ہوئی بچپن کے وقت۔ بہرحال وہ پھر وقت گزر گیا۔ اب جب میرے اندر علم کی روشنی سے کچھ چراغ روشن ہوئے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ آج بھی ہے، آج بھی لوگ اذان کو فالو کرتے ہیں، آج بھی لوگ جو ہیں وہ اذان شروع ہوتی ہے تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اذان ختم ہوتی ہے تو روزہ جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں۔ اور کئی مؤذن لوگ اذان سحری کی اس نیت سے دیتے ہیں کہ لمبی کر کے دیں تاکہ لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو، اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے تو وہ اذان کے اندر اس ڈیوریشن کے اندر کھا پی لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اذان کا دور کا علاقہ نہیں ہے روزے سے، نہ اس کی اوپننگ سے اور نہ ہی سحری کے وقت کی اینڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اذان کا۔ اذان پابند نہیں ہے رمضان یا روزے کی، اور روزہ پابند نہیں ہے اذان کا۔ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے تو میں نے اعلان کیا ہے کہ صبح کا جو سحری کا وقت کمپیوٹرائزڈ ختم ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ 3:39 اور 14 سیکنڈز۔ تو میں نے کہا یہ کمپیوٹرائزڈ ٹائم ہے، اس میں غلطی ممکن ہے، ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاط کی خاطر، تقوی کی خاطر 5 منٹ اس میں سے لیس کر لیں۔ 3:34 پہ یا 35 منٹ پہ آپ کھانا پینا بند کر دیں، تہجد کی نماز کا وقت ختم سمجھیں، اذان کا انتظار نہ کریں۔
بس یہ وقت جو ہے نا روزانہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ روزانہ وقت بتائیں علماء اپنے نمازیوں کو. اور کل افطار ہے جی 7 تاریخ کی. یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ جناب 6:58 اور 13 سیکنڈ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے. تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ملا لینے چاہیے احتیاط کی خاطر، تاکہ شک بھی نکل جائے. کم سے کم 3-3.5 منٹس ملا لینے چاہیے. یعنی آپ 7:02 پر روزہ کھول سکتے ہیں کل. راول پنڈی اسلام آباد کے لوگ بھائی، ہاں جی یہ راول پنڈی اسلام آباد کا کیلنڈر ہے، تو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. میں راول پنڈی اسلام آباد کے مطابق بات کروں. آپ اپنے اپنے نظام الاوقات کے مطابق جو ہے صبح کا جو سحری کا ختم ہونے کا ٹائم ہے اس میں سے 5 منٹ نکال کر اپنا لاہ عمل اختیار کریں. اور جو افطار کا وقت ہے، اس جو افطار کا اپنا سورج غروب ہونے کا وقت ہے وہاں پہ 3-4-5 منٹ آپ ملا کر افطاری کر لیں. تو امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو پسند آئے گی اور اللہ کے حضور بھی قبول ہوگی. میرا رب آپ کو مرتے دم کلمہ ایمان اور آسان موت عطا فرمائے، یہی دعا میرے لیے ہے. آپ سب کو خدا سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمد